السلام علیکم، فہد حسین ایک نئے یوٹیوب ویلاگ کے ساتھ۔ آج بڑا ہی اہم دن رہا کیونکہ جو کل سانحہ پیش آیا جعفر ایکسپریس کا، اس کے بعد اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ آج سارا دن ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اب اس میں دو امپورٹنٹ اس کے اسپیکٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ گئے اور وہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئٹہ میں گزارا، اس کے بعد شام کو جو ہے وہ انہوں نے کیمروں کے سامنے آ کر بات کی اور جو بھی مختلف انہوں نے اہم نقطے جو ہیں وہ سامنے رکھے قوم کے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو کم از کم مجھے لگی ہوئی ہے کہ اے پی سی کے حوالے سے، یعنی کہ آل پارٹیز کانفرنس، انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم بلائیں گے اور تمام تر جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اس میں مدعو کریں گے۔ اچھا، اب اس میں تو ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ والی ہوئی ہے، میں اس پہ تھوڑا سا بات کروں گا۔ دوسرا، اگر آپ آج کا نیوز فلو دیکھیں تو اس میں اسی حوالے سے آج ایک اور ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور یہ جنڈولا کا علاقہ ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا میں، اور 10 دہشت گرد جو ہیں ان کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا۔ تو ایک یعنی کل بولان میں بلوچستان میں اتنا بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور آج دوسرا جو ہے وہ کے پی میں، تو یہی سگنیفائی کر رہا ہے کہ دہشت گردی کا جو یہ ایک ویو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کلیئرلی اب لگ یہ رہا ہے کہ اب حکومت کو، ریاست کو جو ہے وہ بڑا ایک ڈیسائزو قسم کا ایکشن کرنا پڑے گا۔ مگر وہ ایکشن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آج یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کا مین ٹاپک ہے یہ، اور اس میں اسی سے جڑا ہوا جو تیسرا آج کا اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی آج دفتر خارجہ کی بریفنگ، اور اس میں جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے ایمبیسڈر شفقت علی خان، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو یہ بولان میں جو کل دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے ساتھ، اس میں کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے بھارت کی انوالومنٹ ہے، یا کہیں نہ کہیں سے اس کا ایک لنک جڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو جعفر ایکسپریس کے حملے میں جو ملوث تھے، جو یہ دہشت گرد تھے، ان کی جو کالز تھیں وہ ٹریس ہو رہی تھیں افغانستان کے ساتھ۔ تو کلیئرلی اب اس کا ایک جو ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اچھا، اب یہ تین جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان سے یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں خاص طور پر، یہ اب ایک بڑے ہی الارمنگ لیول پر آ گئی ہے، اور جتنی اس میں کیجولٹیز ہو رہی ہیں وہ یعنی کہ ان ایکسیپٹیبل لیول جو ایک ہوتا ہے اس سے بھی کئی لیول اوپر جا چکی ہیں۔ اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو اب لگتا یوں ہے کہ ریاست کے پاس کوئی آپشن رہا نہیں اس کے علاوہ کہ اس کو اب نمبر 1 پرائیورٹی بنا کر اور ایک نئی پالیسی بنائی جائے۔ اچھا، اب وہ پالیسی کیا ہے اور کیسے آگے چلیں، اس میں 2-3 امپورٹنٹ جو ڈائمینشنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جب نیشنل اسمبلی کی آج سیشن تھا، اس میں تقاریر ہوئی، اور وہ اس میں یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا کہ جو پولیٹیکل کنسنسس کی ہمیں ضرورت ہے وہ اس وقت اس ٹائم موجود نہیں ہے۔ جو پولرائزیشن ہے، جس طریقے سے ہماری سیاسی جماعتوں کے درمیان دراڑیں ہیں، ان کی موجودگی میں تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے کہ اس کامن ایجنڈا پر یہ متحد ہو سکیں۔ لیکن جس قومی اسمبلی میں آج اس طرح کی تقریریں ہوئیں جس میں دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی گئی، وہاں بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اس ایشو پہ دہشت گردی کے حوالے سے وی ہیو نو چوائس، ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان 2 بھی بنانا پڑے گا۔ اچھا، پہلا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ بنا تھا 2014 میں، اور اے پی ایس کا جو واقعہ ہوتا اس کے بعد اس میں تمام تر جو اس وقت اسٹیک ہولڈرز تھے، پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، پی ٹی آئی عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد میں، لیکن وہ جب 126 دن کا دھرنا ہے وہ ختم تب ہوا جب یہ اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف بھی اس آل پارٹیز کانفرنس میں شامل ہوئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ نیشنل ایکشن پلان کا جو ڈاکیومنٹ تیار ہوا تھا، جس میں تمام لوگوں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے وہ سب جو ہے اس میں مکمل طور پر آن بورڈ تھے۔ اب سوال یہی ہے جو میں کل بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا جائے۔ اچھا، اب اس میں جو انیشیٹو ہے وہ ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے لینا ہے، اور آج وزیر اعظم نے یہ اناؤنس کر بھی دیا کہ وہ اے پی سی کا جو ہے وہ اس کے
اناؤنسمنٹ جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اے پی سی بی ہم بلائیں گے وچ مینس کہ آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ اس حوالے سے مزید ڈیٹیل آ جائے گی. اچھا اب اس میں جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ اب اگر یہ بلوچستان کے حوالے سے اور پھر کے پی کے حوالے سے اگر جو دہشت گردی کے حوالے سے ایک مزید جارحانہ قسم کی پرو ایکٹیو قسم کی پالیسی کو پرسو کرنا ہے تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے ملٹری, اس کو کائنیٹک کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن بنیادی طور یہ کہ جو ملٹری آپشن ہوتا ہے. دوسرا ہے پولیٹیکل, اور یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کی جو جہاں پہ انسرجنسیز ہوتی ہیں ان کو اگر آپ نے کامیابی سے ان کے خلاف ایکشن کرنا ہے تو وہ ہمیشہ دونوں لیولز پر ہوتا ہے, پولیٹیکل بھی اور ملٹری بھی. ہمارے کیس میں ملٹری آپشن تو ہمارے سامنے ہے, وہ ایکسرسائز ہو بھی رہا ہے, لیکن کیا وہ اس لیول پر ہو رہا ہے جس کی اب ضرورت پیش آ گئی ہے یا جس کی ضرورت کا اب احساس ہو گیا ہے جب سے یہ بلوچستان والا دہشت گردی کا واقعہ ہوا. تو انڈیکیشنز یہ آ رہی ہیں کہ اس حوالے سے اب جو ملٹری آپشن ہے اس کو اور زیادہ تیز کیا جائے گا. اس میں کیا جو افغانستان کا اینگل ہے یا جو انڈیا کا اینگل ہے وہ کیسے ایڈریس ہوگا, یہ ایک بڑا سوال ہے, اور میرے خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ ایک جو ویل تھاٹ آؤٹ جو بھی ایک ڈسکشن ہوگی, جو بھی ایک کانفرنس ہوگی, جو بھی یہ پالیسی میکنگ ہوگی اس میں اس کا یہ حصہ ہوگا. تو ملٹری آپشن تو کلیئرلی ہمیں ایکسرسائز ہوتا نظر آ رہا ہے, اور این ممکن ہے کہ یہ جو اگلے 2-4 دن میں جو ہے وہ اس کی کوئی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آنی شروع ہو جائیں. اچھا دوسرا ہے پولیٹیکل آپشن. پولیٹیکل آپشن دیکھیے جو 2014 میں جب دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان بنا, پھر ایک بڑی ہی جارحانہ قسم کے آپریشنز ہوئے اور ان کے نتیجے میں ہم چند سالوں میں ہمیں کامیابی ملی تھی. یعنی دہشت گردی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو کنٹرول کیا گیا تھا بلکہ پاکستان سے اس کو بہت حد تک جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. یہ تو کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر اس کی ریسرجنس ہوئی ہے. تو اس وقت پولیٹیکل کنسنسس موجود تھا. آج اگر پولیٹیکل کنسنسس پھر سے بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے اے پی سی بلا لی, کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف آئے گی؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں آتی تو وہ جو کنسنسس ہمیں ضرورت ہے, جو پبلک سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے, اگر ہم نے اتنا لارج سکیل آپریشن کرنا ہے, کیا وہ ہمیں مل پائے گی؟ آج میرے پروگرام میں شیخ وقاص اکرم آئے ہوئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے, تو ان سے میں یہی بات کر رہا تھا. میں نے کہا جی کن جو ہے وہ نکات کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرح کی اے پی سی میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ پازیٹیو بات کی, انہوں نے کہا جی بالکل یہ دہشت گردی سب کا معاملہ ہے اور اس میں ہم بھی پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر واقعی میں اس طرح کی کوئی اے پی سی بلائی جا رہی ہے تو اس میں پھر حکومت کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس میں شرکت کروائیں, یعنی ان کو جیل سے نکالیں اور جیل سے لا کر اس کانفرنس میں لائیں. اگر حکومت اس بات کے لیے تیار ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ مکمل طور پر اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوگی. اب ظاہر بات ہے یہ انہوں نے کیسا ایک بات کی ہے جس کا بظاہر تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, لیکن کیا یہ کامن گراؤنڈ بن سکتا ہے؟ دیٹ از دا کی کوشچن. اور اس میں الٹیمیٹلی گورنمنٹ کا رول ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے بیکاز اس نے انیشیٹو لینا ہے, اس نے جو ہے وہ تمام تر جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جمع کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر کسی بھی پالیسی کی کامیابی ہوتی ہے تو کریڈٹ تو گورنمنٹ کو جاتا ہے, اور اگر فیلئر ہوتا ہے تو پھر اس کا جو بلیم ہے وہ بھی گورنمنٹ کو جاتا ہے. تو یہ سرکار کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا رول ادا کرے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر جمع کرے. لیکن جہاں پہ یہ پولیٹیکل ایسپیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے جو بھی اس کے ریزلٹس ہیں وہ ہمیں چند دنوں میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے. سائنس انکریجنگ نہیں ہے. جس طریقے کی تقاریر ہوئی ہیں آج نیشنل اسمبلی میں, اور جیسے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سوشل میڈیا پہ اس آپریشن اور فوج کا جو رول تھا, ہماری سیکیورٹی فورسز کا جو رول تھا, اس پہ جس طریقے سے تنقید کی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے. اور تحریک انصاف جو ہے انہوں نے بھی اس جو پوزیشن اپنائی بھی ہے اس کے بعد
بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ ایشو ہے تو شاید گورنمنٹ وہ فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار ہو جائے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس اے پی سی کا حصہ بن سکتی ہے. اور اگر لارجر نیشنل ایکشن پلان 2 بننا ہے، جس طرح کہ بلاول بھٹو صاحب ذکر کر رہے تھے، تو اس میں جو بائن ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب ایک آخری نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آج بات ہو رہی ہے، آج اور کل جو ہے وہ جتنی بھی اس حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن پر ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں، اس میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی بالکل دیکھیے بلوچستان کا جو پرابلم ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، اور اس میں اگر ہم نے واقعی میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر وہ جو وہاں پہ سوشو اکنامک پرابلمز ہیں، جو وہاں پہ گورننس کے پرابلمز ہیں، جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا حل نہیں نکلے گا. اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جی بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ بہت، ان کی ایلینیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور وہ پاکستان میں جو ایک سیاسی پروسیس ہے اس سے بھی ڈسلوژن ہو چکے ہیں. یہ تمام باتیں درست ہیں، اور یہ دونوں جو پہلو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو فائنل جو آؤٹ کم جو ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اس کے لیے ان تمام معاملات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ جو اس کا ملٹری آپشن ہے اس میں دہشت گردوں کو آئسولیٹ کرنا فرام دی ادر ایشوز، یہ بھی ضروری ہے. جب ہم ان کو مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا آفن ان انٹینڈیڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، دہشت گرد انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، مگر اگر ہم یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، تو پھر دیکھیں دہشت گردی نہ ہوتی. یعنی ایک طریقے سے گھما پھرا کر ہم کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ ہاں جی دیکھیں پھر وہ یہ تو پھر ہونا ہی تھا. نو، دیٹس رانگ، یہ غلط ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ دہشت گردی جن لوگوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، جن لوگوں نے ہتھیار اٹھایا، جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کے خلاف جو ہے وہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کی جو ایکٹس آف وائلنس ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے اگر مگر کر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور یہی غلطی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کرتے رہے، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں دہشت گردی کی، مگر دیکھیں جن کا فیلئر ہے ان کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. جب آپ ان دونوں ایک جملے میں ان دونوں نقطوں کو جو ہے وہ جوڑتے ہیں آپس میں، تو پھر آپ طریقے سے چاہتے ہوئے یا شاید نہ چاہتے ہوئے آپ جو ہے وہ ان معاملات کو مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے جو ہماری ایک بحث ہو رہی ہے اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے، وہ اسی لیے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، وہ اسی لیے کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اسی لیے جو ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم دہشت گردی کے واقعات کو اس طریقے سے فریم کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر دیکھیں قصور تو ان کا ہے نا، کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں روکا، یا ان کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ دہشت گردی ہونے والی ہے. دیکھیے جس ٹائم جو ایکٹ آف وائلنس ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا سب سے کلیئر اور ان ایمبیگوس طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کو دہشت گردی کہنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ نو ifs ands or buts، اور پھر آپ نے یہ اکنالج کرنا ہے کہ کیونکہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سے کیسے نمٹنا ہے. باقی وہ کیوں ہوا، کس کی غلطی تھی، کس کو جو ہے وہ پہلے ان معاملات کا پتہ لگانا چاہیے تھا، کھوج لگانا چاہیے تھا، کس کی جو ہے وہ لیک آف ججمنٹ ہے، یہ تمام باتیں بعد میں آئیں گی. جب ہم ان کو کنفیوز کرتے ہیں تو ہم جو دہشت گردی کا جو امپیکٹ ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں. جو دہشت گردی کی جو مذمت کرنی چاہیے، یعنی بالکل ایک کیٹیگورک کانڈمنیشن کرنی چاہیے، ہم اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو کنفیوژن ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب آگے چل کر بالکل یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ملٹری آپشن ہوگا وہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم دہشت گردوں کی جو ابیلٹی ہے وائلنس جو ہے کے ذریعے اپنی ڈیمانڈ بنوانے کے لیے اس کو مکمل طور پر ڈیگریڈ کرنا ہے.
اور دوسری چیز ہے اس کی جو پولیٹیکل سائڈ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی ایلینیشن ہے، لوگوں کا جو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں جوڑنا کہ ایک دوسرے کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے۔ یہ وہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہماری ڈسکشن میں جو ہے عام طور پر اٹ گیٹس اے بٹ لاسٹ۔ اب فائنلی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مومنٹم کریٹ ہو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کے ذریعے کانکریٹ آؤٹ کم کیا نکلتی ہے۔ تو یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ناؤ اٹ ہیز ٹو ڈیلیور۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بار ہمیں دہشت گردی کے خلاف کامیابی کیسے ملی، دیکھو 100 سال پرانی بات نہیں ہے۔ وی نو واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈزنٹ، ہمیں وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے پولیٹیکل اور ملٹری، وہ اس مومنٹم کو لیوریج کرتے ہوئے وداؤٹ ویسٹنگ ٹو مچ ٹائم ایک اس طرح کا جامع پروگرام بنائیں، جامع پالیسی بنائیں جس کے تحت جو ہے وہ فوری طور پر ایک ایسا ایکشن شروع ہو جس سے پاکستان کی سرزمین سے ونس اینڈ فار آل دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے۔ I'll see you tomorrow. اللہ حافظ۔